اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات ایها الملأ افتنی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اسخص الاحلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ سامعین و مشاہدین السلام علیکم۔ سورہ یوسف کی تیسرا مراحل میں حضرت یوسف کی آزمائش کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک زمان ہے، ایک مکان ہے۔ بعض وقت وہ زمان کی انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ مکان کی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ نے کتاب ایک لکھا ہے، شفا اور قانون، دو کتاب، تو اس میں لذت کی بحث کر رہے ہیں، لذت کی، لذات۔ سوال، کون سا لذات سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کون سا لذت؟ شیخ فرماتے ہیں لذت کے لیے نسبی ہے، لذت نسبی ہے۔ کبھی ایک چیز آج وہ زیادہ خواہشات نفس، تقاضۂ زمان و مکان کے مطابق وہ لذیذ ہے، دوسرے ٹائم پہ وہ لذیذ نہیں ہے، نسبی ہے۔ اس کہتے ہیں نمت ہشتم، عنوان ہی نمت مانے دسترخوان۔ ابھی وہ ایک بوفے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں، تو کون سا آپ چوائس کرے گا وہ آپ پر موقوف ہے۔ آپ کے لیے ایک دسترخوان بچھا دیا میزبان نے، اس میں سے کیا لینا ہے وہ آپ پر موقوف ہے۔ قرآن ایک دسترخوان ہے، امت کے لیے بچھایا ہوا ہے، انس و جن کے لیے بچھایا ہوا ہے۔ صرف انسان مکلف نہیں، جنات بھی مکلف ہے، ان کے لیے بچھایا ہوا ہے۔ اس میں سے کیا لیتا ہے وہ اس کی مزاج، اس کی چاہت، اس کی میلان، اسی کے مطابق وہ اس میں سے منتخب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو صرف شرک والا آیتیں چاہیے، بعض لوگوں کو صرف توسل کی آیتیں چاہیے، بعض لوگوں کو سیاسی آیتیں چاہیے، بعض لوگوں کو اقتصادی آیتیں چاہیے، بعض لوگوں کو جنگی مسائل سے متعلق چیزیں چاہیے، بعض لوگوں کو وضو کی چاہیے، بعض لوگوں کو غسل کی چاہیے، بعض لوگوں کو نماز و روزے، یہ تو یہ ایک دسترخوان ہے۔ لذت زمان اور مکان کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں نہ پولو دیکھنے کی ٹائم ہے، نہ کاروبار کرنے کے ان کے پاس فرصت ہے۔ یعنی مارکیٹ میں جو باتیں ہو رہے ہیں، نہ پولو کے بارے میں ہو رہے ہیں، نہ ایجوکیشن کے بارے میں ہو رہے ہیں، نہ اقتصادیات کے بارے میں ہو رہے ہیں، نہ نئی اور بجلی اور پانی کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ اس وقت پوری بلوچستان، مرد و زن، بوڑھا و جوان، اپی و اپو، سب سیاست و الیکشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس وقت جو لذات ہے وہ سیاسی لذات ہے، باقی سارے لذات اس لذات کے نیچے آپ کو نظر آئے گا۔ تو زمان و مکان کی محتاج ہوتے ہیں۔ یہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے مصر میں تبدیلی لانا تھا، انتظار کرنا تھا یوسف کو۔ ان مراحلوں سے گزر کے یوسف ایک فاتح کی شکل میں، ایک معبر کی شکل میں، ایک پرہیزگار کی شکل میں، متہم کی شکل میں نہیں، جاہل کی شکل میں نہیں، اجنبی کی شکل میں نہیں، خود حرکت میں نہیں، بادشاہوں کی طلب، امت کی طلب، عوام کی طلب۔ پیغمبر کو بھی یہی ہوا تھا، جب امت بگڑے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، ظلم و ستم کا عروج تھا، اس وقت سب نے یہی کہا کہ ہمارے لیے کوئی منجی کی ضرورت ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی انہوں نے، امت نے یہی کہا
کہ ہمارے لیے یعنی عوام میں تڑپ پیدا ہو، عوام میں چینجنگ کا سوچ ہو تو ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی لذت بلتستان میں سیاسی ہے۔ ہم اس وقت حضرت یوسف کی بیان کر رہے ہیں، نبی خدا، روحی و ارواحنا فدا، میرا جان بھی قربان ہو یوسف پر، اور مجھ جیسا لاکھوں کی جان یوسف کے قدموں پر نشاور ہو۔ فرماتے ہیں 4 خواب قرآن میں بیان کیے، 4 خواب، ان خوابوں نے دنیا کی رخ بدل دیا، دنیا کی مزاج بدل دیا، دنیا کی سمجھ بدل دیا، دنیا کی سوچ بدل دیا، دنیا کی حرکت روک دیا ان 4 خوابوں نے۔ اور ان 4 خوابوں نے ایک ثقافت، ایک معاشرتی زندگی، ایک مذہب کو چینج کر دیا، پورا دنیا سے چینج کر دیا۔ ان میں سے ایک خواب ابراہیم نبی کا ہے، ایک بیٹا ہے اسماعیل، ایک بابا ہے بوڑھا، وہ بھی رہتے ہیں کدھر، اس وقت جو فلسطین وغیرہ ہے ادھر تشریف رکھتے ہیں، اور اسماعیل اکلوتا بیٹا اپنے ماما کے ساتھ مکے میں رہتے ہیں، وہ ادھر یہ ادھر۔ دیکھو حکمت الہی پر ہم اتکا نہیں کرتے، رب کریم پر ہم توقع نہیں رکھتے، حکمت کہاں سے کہاں بنتے ہیں۔ اسماعیل کو، حضرت ہاجر کو مسجد اقصی سے، فلسطین سے اٹھا کے لایا، اذن الہی سے کعبے میں رکھ کے چلا گیا، مکے میں ویران جگہ پہ رکھ کے چلا گیا۔ کوئی ادھر فیسلٹیز نہیں تھے، کوئی سہولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک پالیسی تھا، ایک پروگرام تھا، یہیں سے چل کے آگے جانا تھا۔ اور جب بیٹا اس عمر کو پہنچا، جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے، اللہ کے حکم سے مسجد کعبہ بنانے کے لایا، تو خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ ایک خواب نہیں تھی، یہ ایک تبدیل فرہنگ تھا، تبدیل مکتب تھا، ایک نیا سوچ اور ویژن تھا۔ ابراہیم و اسماعیل کی واقعہ دب جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کو تقویت دیا۔ قرآن میں جا بجا یہی ذکر کر رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل کی، ابراہیم و اسماعیل کی ذکر کر رہے ہیں۔ آج پوری امت جو 2 ارب سے اوپر ہے، امت 2 ارب سے اوپر، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں عیسائیت کی بات نہیں کر رہا، میں یہودیت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہودیت اور عیسائیت و اسلامیت، مسلمان، یہ تینوں اسماعیل کے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے مرہون منت ہے، ان کے لطف و کرم ہے ان تین مکتب پر، یہ تینوں ادیان الہی اگر ان کی جمعیت کو جمع کر دیں تو پوری باقی جمعیت کا 2/3 حصہ یہ بن جائے گا، 2/3 حصہ، اس سے بھی اوپر۔ یہ سب اسماعیلی ہے، یہ سب اسحاقی ہے، یہ سب یعقوبی ہے، یہ سب ابراہیمی ہے، یہ سب۔ تو آج اسلامی دنیا سے کم از کم 40 لاکھ مسلمان، 30 لاکھ مسلمان کعبے پہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جو چلا گیا ان کے لیے باقی امت دعا کر رہے ہیں۔ ایک خواب کی تعبیر کتنے اثر ہے، اور وہی کا حرکت جو ابراہیم و اسماعیل نے کیا تھا آج امت پر واجب ہے۔ یعنی ایک انقلاب لایا، فرہنگی انقلاب، اتحادی انقلاب، اب اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ دوسرا خواب یوسف نے دیکھا، اس کو آپ کو ذکر کیا۔ آج تیسرا خواب دیکھ رہا ہے بادشاہ مصر نے، بادشاہ مصر نے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں مشاورین تھے، تعبیر خواب کرنے والے نجومی بیٹھے ہوئے تھے، علم نجوم کی ماہر شاہ سید محمد نوربخش علم نجوم کے حوالے سے 2 نقطے پہ بات کرتا ہے، ایک خود علم نجوم، دوسرا ان ستاروں اور ان سیاروں کی حرکت سے انسان پہ اثر انداز ہونے والے اثرات کیا مرتب ہوگا۔ یہی بات آپ کتاب الاعتقاد میں واجب ہے علم نجوم سیکھیں، واجب ہے۔ تو
بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ انی آرا، میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلۃ خضر واخری یابسات. یہ ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک حرکت تھا، یہ ایک انقلابی نوید تھی. یوسف زندان سے رہائی کا اسباب تھا اور شرط اساسی تھا، شرط مقوم آزاد من الزندان تھا. اگر بادشاہ یہ خواب نہیں دیکھتا، کوئی اور دیکھتا تو یوسف زندان میں رہتا. بادشاہ نے خواب دیکھا، معبرین و نجومی و مشاورین سب رہ گئے تعبیر کرنے سے، تاویل کرنے سے، تفسیر کرنے سے. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہ زندانی جس کو یا صاحبہ سجنی کہا تھا، اے میرے دونوں زندانی دوست، جس کو شربت پلانے کے لیے دوبارہ اپنے اصل مقام پر فائز ہوا تھا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ از میں تذکرین، تذکر یتذکر تذکر، ذکرہ اسی سے، ذکر اسی سے، تذکر اسی سے. کہتے ہیں وَذَّكَرَ اے تذکر، پھر تا قانون باب افتعال اور تفعول کے تحت دال میں بدل گیا اور زال دال ہو گیا، وَذَّكَرَ ہو گیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک عرصے کے بعد اس کو اپنی خواب یاد آ گیا. یوسف نے تعبیر کیا تھا، یوسف نے خواب کی بیان کیا تھا. آج میرے بادشاہ اس خواب کی تعبیر سننے کے لیے بےتاب ہے. زمان بھی مناسب ہے، مکان بھی مناسب ہے، اور ماودوں کی ناک زمین پہ رگڑنے کے لیے وقت بھی مناسب ہے. لہذا اس نے، اللہ نے اس کے ذہن میں دوبارہ ڈال دیا. اس نے بادشاہ سے عرض کیا، میں ایک ایسے معبر کو جانتا ہوں جو زندان میں ہے، وہ آپ کی خواب بیان کریں گے. ان کی بس کا نہیں ہے. اس جیسے نبیوں کی ہم پیروکارے، مقام تشکر ہے، مقام سرب سجود ہے، مقام فخر و مباحت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.